آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پنجاب مشکل سے نکلا ہے، میں اپنے سندھ کے بھائیوں کو بھی، اپنے کراچی کے لوگوں کو بھی اس مشکل سے نکالوں گا، اور ان کے جائز چارٹر آف ڈیمانڈ انشاءاللہ وہ حل طلب ہوں گے۔ 4 بجے ہماری جو بات ہوئی تھی سینئر وزیر صاحبہ سے کہ وہ وفاق کو بھی انگیج کریں گی، وہ اپنا سندھ گورنمنٹ کو بھی انگیج کریں گی، آج 4 بجے ان کے مذاکرات ہیں، آپ حل کی طرف آئیں۔ آپ کو جہاں پہ ڈیڈ لاک آتا ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم پنجاب کو کہہ کے، ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ کے ہم انشاءاللہ وہ مسئلے حل کرائیں گے۔ کوئی اتنے مشکل مسئلے نہیں ہیں، جو مشکل مسئلے جس کو آپ نے بیس بنایا پنجاب کو، الحمدللہ ہم نے وہ مسئلے حل کروا کے دیے آپ کو۔ اس سے زیادہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں؟ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لوگ ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، ہماری لیبر بے روزگار بیٹھی ہے، ہمارے ڈرائیور بے روزگار بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کا پہیہ رکا ہوا ہے، ہمارے کاروبار بند ہوئے ہیں۔ تو میری تمام جو ہے نا گزارش ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوری مانا جائے، وفاق کے ساتھ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوری مانے جائیں، اور ایسے جو نام نہاد لیڈر ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہوتے کون ہو؟ نہ آپ الیکٹڈ کوئی آپ کی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی وقت ہے، اور آپ لوگوں کے مائنڈ خراب کر رہے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ برادری میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ہے، ملک شیر خان ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہاں کے، میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کو میں نے کہا ہے آپ کو خود اس کو ڈریس کریں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، جہاں پہ کوئی ڈیڈ لاک آئے گا پنجاب آپ کے ساتھ ہوگا، پنجاب مل کے اس مسئلے سے، اس مشکل سے ہمیں نکالنا ہے۔ اور آج میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارا یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مطالبات جو ہیں سندھ کے، جو کراچی کے ہیں، وہ فوری حل ہونے چاہیے۔ جو وفاق کے ہیں وہ ہم بیٹھ کے، کیونکہ وہ مسائل ہمارے بھی ہیں، ہم نے بھی تو کال آف کیا ہے نا، ہم نے بھی تو اپنی برادری کو مشکل سے نکالا ہے، آپ بھی اپنی برادری کو مشکل سے نکالیں۔ اس کو کھیل نہ بنائیں کہ آپ اتنے دنوں سے بیٹھے رہیں گے اور آپ کے آکے تو ہمیشہ ریاست کی ریٹ قائم ہوتی ہے۔ ایک جائز حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے آگے اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو میری کیونکہ یہ چیزیں جا رہی تھی، ہمیں بھی اس کو کلیئرٹی کرنی تھی، کلیئر کرنا تھا کہ بھائی جان پنجاب سے آپ نے یہ آغاز کیا، آپ نے ہمیں پنجاب میں کہا تھا کہ جی یہ مسئلہ ہے، پنجاب میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم نے وہ زیادتی آپ کی رکوائی ہیں، ہم نے چلان جو ہے نا اس کو فریز کروا دیا ہے، ہم نے جو جتنے آپ کے ایشو سے انڈسٹری کا درجہ مل گیا، دیت کا قانون وہ واپس ہو گیا، اور کیا آپ کو چاہیے؟ اب آپ اس چیز کو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ پہلے مسئلے حل کر دیے، انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹ برادری کو انگیج کیا، ان کے مسئلے حل کیے، ان کی پرابلم حل کی۔ تو میری گزارش ہے اپنے تمام ٹرانسپورٹر بھائیوں سے جو کراچی میں اس وقت مشکل میں ہیں، وہ اپنی ٹرانسپورٹ کو چلائیں، اپنے پہیے کو چلائیں، اپنے جو آج آپ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس کا حل نکالیں، اس میں بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں، ایک دو قدم آپ پیچھے ہٹیں، ایک دو قدم وہ آگے آئیں، اور آ کے اپنے تاکہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے مسئلے حل کیے اس طرح آپ بھی ہمارے مسئلے حل کریں، اور یہ سیاست کو ختم کیا جائے، جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا محاصرہ کیا جائے۔ ہم ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے کاروبار نہیں بند کر سکتے، ہمارا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو گورنمنٹ کو بھی میری اپیل ہے، وزیر اعظم صاحب سے میری اپیل ہے، میری سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ان سے اپیل ہے کہ آپ خدا کے لیے اس پہ فوری بیٹھ کے ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں، تسلیم کر کے اپنی جو اسٹرائک ہے کراچی میں اس کو کال آف کروایا جائے، تاکہ لوگوں کا روزگار چلے، معیشت کا پہیہ چلے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے، ہماری لوکل انڈسٹری بند ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس چیز کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے۔ تو میری یہ آپ سے پرزور اپیل ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح لمبا کر دیا جاتا ہے کراچی کو، اور وہاں پہ ہر بندہ لیڈر ہے، ہر بندہ اپنی لیڈی چمکانے کے چکروں میں ملک کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں پنجاب کی سطح سے، اپنی آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا ایک مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ اپنے مطالبات ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان ڈیڈ لاک کو ختم کروائیں گے، اور تاکہ ہمارے ملک کا، ہماری ٹرانسپورٹ کا پہیہ چلے، معیشت کا پہیہ چلے۔ میں تمام دوسروں کا، تمام میڈیا کا، تمام اپنے جو ایسوسی ایشن یہاں پہ آئی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئی ہیں، یہ میرا میسج تھا۔ اور میں دوبارہ اپنی سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منو عین جو چیزیں ہوئی تھی اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی تسلسل سے
जो हमारी कमेटियां बनी हैं, जो हमारे मसाइल थे उन्होंने एड्रेस किए हैं, वो इंशाल्लाह इसको हल करेंगी। और आइंदा हम मिल के एक लाइजोन कमेटियां आपस में इस नहज तक ना पहुंचे कि मुल्क का पहिया रुके, क्योंकि देखें मुल्क के पहिया कुछ चीजें हमसे भी जो ना मिस हुई थी, या किसी ने कोई सही तरह से इनको ब्रीफ नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ तक हालात आए। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने दानिशमंदी से इन चीजों को संभाला है, कवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई ऐसा जवाब नहीं रहता। बाकी वहाँ का वफाक का मसला है, वो हमारी मीटिंग होगी इंशाल्लाह, बैठ के हम वो भी हल करवाएंगे। और जो सिंध का मसला है वो वहाँ पे बैठे, आज अगर 4 बजे मीटिंग है, और मैं पुरजोर, और इस मुश्किल से इंशाल्लाह पंजाब ही आपको निकलवाएगा, ये नाम नहा लीडर आपको नहीं निकलवा सकते, ये जितना मर्जी जोर लगाए। और इंशाल्लाह आपके डायलॉग कामयाब है, आपके जो जायज मुतालबात है वो माने हुए हैं, और मेन आपके पंजाब के थे, पंजाब के तमाम आपके मसाइल हल हो चुके हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का, मीडिया का। कराची में कौन लोग हड़ताल पे बैठे हैं और वो आपके एसोसिएशन के अंदर नहीं आते? देखिए, हुआ ये था कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन वहाँ की इलेक्टेड एसोसिएशन है, बाकायदा इलेक्शन हो गए, वहाँ पे छोटे छोटे लोकल ट्रांसपोर्ट, दूसरे ट्रांसपोर्ट, ऑयल टैंकर, इस तरह के वहाँ पे जो मसला है वो मसला ये था कि 25 साल पुरानी गाड़ियाँ उन्होंने कहा जी नहीं चलेंगी, कोई फिटनेस के मसले थे, कोई ट्रक स्टैंड के मसले थे, कोई लोकल उनके वहाँ के इशू थे, जो जिसको बेस बना के उन्होंने इसको इतना लंबा किया। मेन उनका भी इशू यही था कि हम आपके साथ हैं, हमें पंजाब में जो जुर्माने हो रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज किया जाता था, हमने अपनी आवाज अपने हुकाम बाला तक पहुंचाई है, उन्होंने हमारी बात को सुना है, उसको उसका हल निकाला है। उसका बकायदा ये था कि जी ना अब ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं, अब लॉलीपॉप से अगर वो गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि इतना आगे आके इतना जबरदस्त एलामिया जारी करके तो वहां से बैक करेंगे, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी चीजें, वो मसले हमारे खत्म हो गए। अब वहां पे कुछ लोग हैं जो कि पीपल पार्टी की सियासत कर रहे हैं, कोई किसी जमात की सियासत, वो बीच में आके ना वो इलेक्टेड है ना उनका ट्रांसपोर्ट से कोई तल्लक है, वो लोगों को इस वक्त जो है ना उन्होंने यरगमाल किया हुआ है, लोगों को मेंटली वो करके और सियासत को चमकाया जा रहा है। तो मेरी तमाम अपने कराची गुड्स वैल्यू एसोसिएशन से अपील है कि जैसे हमने स्टैंड लेके अपनी हड़ताल को खत्म किया है, आप भी स्टैंड लें, आपके जो जायज मुतालबात हैं आप हल करवाएं, उसके बाद आप कॉल ऑफ करें। साहब ये बताएं कि जब आपने स्ट्राइक की तरफ आप गए तब कराची भी आपके साथ था, एक मौके पे आप भी उनके साथ थे, अब आपकी बात सुनी गई और उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो भी गंदे हो गए, उनकी नजर में आप लोग गंदे हो गए। मुझे बताएं ये दरमियान में आखिर मसला क्या है, कौन लोग हैं जो आपके अंदर, आपने बात की नाम निहात नासर हैं, वो कौन है, उनके आप नाम क्यों नहीं लेते ताकि पता चले दोनों ग्रुपों को, दोनों जमातों को कि कौन से लोग ऐसे जो आप में गड़बड़ करना चाह रहे हैं, उनके नाम लें। देखिए आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? देखें, हमारी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन थी। मेन एजेंडा हमारा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 था, उसमें जैसे मैंने बताया कि लोकल हर सूबे के अपने इशू हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती, वो करना है सिंध गवर्नमेंट ने, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। जैसे मैंने कहा 25 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, वहाँ पे लोकल चल रही हैं, ऑयल टैंकर का मसला, पानी वाले टैंकर हैं, डंपर हैं, ये सारे वो तमाम इकट्ठे हो गए। कोई लोकल उनके जो पोर्ट के इशू हैं, जो पोर्ट की जो लोकल अपना ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम लोग शामिल हो गए हैं। उन्होंने शामिल होके अब ये देखें यहाँ पे नाकामी किसकी है, सिंध गवर्नमेंट की, वो क्यों इतना लंबा गए हैं। देखिए हमें हमारे पहले हड़ताल से पहले ही हमारे डायलॉग शुरू हो गए थे और हमें उन्होंने एंगेज किया और उसी दिन ही हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो मामला रुक गया, लेकिन दोबारा फिर डायलॉग हुए। डायलॉग होने के बाद फिर प्रॉपर उन्होंने हमें एंगेज करके हमारे साथ बातचीत करके उन मसाइल का हल निकाला। अब देखें वहाँ के हमारा जो मेन इशू था, जो पंजाब का इशू था, जो जिसको उन्होंने बेस बनाया था, वो तो हल हो गया। अब उसके पास जवाब नहीं। अब वो कराची गुड्स कैरियर जो है, क्योंकि उन्होंने इतना अलायंस कर लिया कि वो अलायंस अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें, लेकिन उनका लोकल जो मामला हैं वो, क्योंकि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को ने आगे डायलॉग नहीं किए, कुछ जिम्मेदार। आज अलीम खान साहब जो है वो अपना वीडियो लिंक के जरिए वहाँ के उनके वफा के मसाइल सुनेंगे, बाकी उनके जो लोकल वहाँ के मिनिस्टर है वो बैठ के उनकी बात सुनेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा हल निकलना चाहिए। अच्छा, अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते और वो अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं करते तो आप क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, हम तो पंजाब का तो पहिया नहीं रुकेगा, पंजाब का पहिया चल रहा है, ठीक है ना। जब क्योंकि कराची हब है, कराची की वजह से तमाम पाकिस्तान इफेक्ट होता है, के भी चल पड़ा है, बलूचिस्तान भी चल पड़ा है, पंजाब भी चल पड़ा है। जो हमारी कमिटमेंट थी, देखें हमारी बाकायदा पिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, डेरा गाजी हैं, जितनी एसोसिएशन है, जिस दिन हमने कॉल ऑफ किया ना, उन सब ने अपने काम स्टार्ट कर दिए। देखिए ये होती है लीडरशिप।
آپ کی آواز اگر وہ سنتے نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اتنی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ اب دیکھیں ان کے لوکل ایشو پہ ہم ذمہ دار تو نہیں ہو سکتے. اب ہم اپنا پہیہ نہیں روکیں گے, ہمارا پہیہ چل رہا ہے, ہمارے ساتھ جو ڈائلاگ ہو گئے ہیں, ہماری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں, تو اب ہمارا جواز نہیں بنتا کہ ہم کسی قسم کی دوبارہ اسٹرائک کی کال دیں گے. لیکن یہ ضرور ہم ان کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلام آباد جاؤں گا, مجھے جانا پڑتا ہے میں وہاں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرواؤں گا. اگر مجھے کراچی جانا پڑتا ہے میں کراچی جاؤں گا, کراچی گورنمنٹ سے بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا باقاعدہ کہ میں ادھر سندھ گورنمنٹ کو بھی ہم انگیج کریں گے, سینئر منسٹر نے اور وزیر اعظم صاحب تک بھی, اور وہ انہوں نے میٹنگ ارینج کروا دی ہے, وہ ہم نے ہی کروا کے دی ہے. اور اگر مزید ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کرائیں گے. کوئی یہ بتائیں کہ ابھی وہ اسٹرائک پہ ہیں سندھ والے, تو پنجاب سے گاڑیاں سندھ جا رہی ہیں جب وہاں سے آ رہی ہیں نہیں رکی ہوئی ہیں, جہاں تک تو جا سکتی ہیں وہ گئی ہیں. کچھ انہوں نے یہ ہوا راستے میں گاڑیوں کے, آپ کو پتہ شیشے بھی توڑے گئے تھے, ان کے منہ بھی کالے کیے گئے تھے, کچھ شرپسند لوگ بیچ میں آئے تھے. ہمارا اللہ کا شکر ہے, آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں, احتجاج کیے ہیں, کاروبار بند کیے, پہیہ جام کیا ہے, لیکن ہماری اس طرح کی کبھی کوئی کال نہیں آئی کہ اس طرح کا. دیکھیں پھر دوسری تنظیموں میں ہمیں کیا فرق رہ جاتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے پہیہ روکنا روکے, جس نے نہیں روکنا ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے. اب اس کے خوف و ہراس کی وجہ سے, کچھ جرمانوں کی وجہ سے, اب کل سے دیکھیں جرمانے ہمارے رک گئے ہیں. اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ بھی وہ جو ہمیں 15-20 ہزار روپے کا چلان تھا اب نہیں ہو رہا, اب وہ لوگ روڈ پہ آنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ آپ کو ٹریفک بہتر ہوتی نظر آئے گی. کراچی پورٹ سے پنجاب میں ٹرک نہیں آتے. انہوں نے پورٹ بند کیا.